بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسرا فائدہ یہ ہے، یہ بتا رہے ہیں کہ احادیث کی تصنیفات کا کام تو شروع ہو گیا تھا، مگر صرف صحیح حدیثوں کو کوئی جمع کرے ایسی کوئی مثال پہلے نہیں تھی۔ یہ کام سب سے پہلے امام بخاری نے اپنے استاد کی خواہش پر کی، پھر اسی روش پر چل کے امام مسلم نے کی۔ الثالثۃ، تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اول من صنف الصحیحہ، کہ سب سے پہلے جس نے صرف صحیح حدیثوں کو جمع کیے وہ امام بخاری ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل جوفی ہے، جو مولاہم، جو قبیلہ جعفا کے مولا ہیں۔ ولا سمرات ولا اسلام ہے، یعنی ان کے جد امجد جو ہے امام بخاری کے، وہ قبیلہ جوفی کے ہاتھوں میں اسلام قبول کیا تھا۔ وتلاہ ابو الحسین مسلم بن حجاج النسابوری القشیری من انفسہم، اور امام بخاری کے روش پر چلے ابو الحسین مسلم بن حجاج نسابوری قشیری من انفسہم، جو قبیلہ قشیریہ ہی کے فرد میں سے تھے۔ آگے یہ بتا رہے ہیں کہ امام مسلم امام بخاری کے شاگرد ہیں، لیکن ساتھ میں ان کے ساتھی بھی ہیں، اس لیے کہ جن شیوخ سے امام بخاری نے احادیث کی سماعت کی تھی، انہی بعض شیوخ سے امام مسلم نے بھی احادیث کی سماعت کی ہے۔ اس اعتبار سے امام مسلم امام بخاری کے ساتھی بھی ہو جاتے ہیں۔ مگر وہ مسلم مع انہ اخذ عن البخاری واستفاد منہ، اور امام مسلم باوجود اس کے کہ انہوں نے امام بخاری سے حدیثیں لی اور ان سے استفادہ کیے، یشارکہ، اس کے ساتھ شریک ہے، فی کثیر من شیوخہ، ان کے بہت سارے شیوخ میں۔ تو سب سے پہلے امام بخاری اور امام مسلم نے صرف صحیح حدیثوں کو جمع کیا۔ تو پوری روئے زمین پر جتنی بھی احادیث کی کتابیں آئی ہیں، بلکہ جتنی بھی کتابیں آئی اللہ کی کتاب کے بعد، سب سے اصح اگر کہا جائے تو صرف یہ بخاری اور مسلم ہے۔ کروا کتابہما اصح الکتب بعد کتاب اللہ العزیز، اور ان دونوں کی کتابیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بعد تمام کتابوں میں سب سے زیادہ اصح ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب تمام کتابوں میں سب سے اصح یہی دونوں کتاب ہے کتاب اللہ کے بعد، تو پھر امام شافعی علیہ رحمہ تو فرماتے ہیں کہ نہیں، پورے روئے زمین پر سب سے اصح کتاب کتاب اللہ کے بعد وہ موطا امام مالک ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بخاری اور مسلم ہے، تو امام شافعی کے قول کا کیا مطلب ہوگا؟ تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ امام شافعی علیہ رحمہ کا یہ قول اس وقت کا ہے جب یہ بخاری اور مسلم وجود میں نہیں آئی تھی، یعنی یہ کتابیں لکھی نہیں گئی۔ کرو اما ما روینہ عن الشافعی رضی اللہ تعالی عنہ، اور وہ جو ہم نے روایت کی ہے امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ سے، کیا من انہ قال، کہ انہوں نے فرمایا، ما اعلم فی الارض کتابا فی العلم اکثر ثوابا من کتاب مالک، کہ میں نہیں جانتا کہ روئے زمین میں کوئی ایسی کتاب ہے، کوئی علمی کتاب جو زیادہ درست ہو اللہ کی، جو زیادہ درست ہو امام مالک کی کتاب سے۔ اس کے علاوہ دوسرے لوگوں نے بھی اسی طرح کی بات کی ہے الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ۔ وَمِنْهُمْ من رواہ بغیر هذا اللفظ، اور انہی میں سے کچھ وہ بھی ہے جو انہی باتوں کی روایت کی ہے ان الفاظ کے علاوہ کے ذریعے، مگر مقصود یہی جو امام شافعی نے کہا ہے۔ تو پھر جواب کیا بنے گا؟ تو جواب دے گا فَإِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ، ان حضرات نے جو یہ فرمایا ہے، یہ فرمایا قبل وجودی کتابی البخاری و مسلم، ان حضرات نے یہ باتیں فرمائی بخاری اور مسلم یہ دونوں کتاب کے وجود سے پہلے۔ آگے اب یہاں فرما رہے ہیں کہ یہ تو مان لیا گیا کہ بخاری مسلم سب سے اعلیٰ ہے، مگر ان دونوں کا اگر آپس میں موازنہ کیا جائے تو کس کا مقام زیادہ بلند ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ بخاری کا مقام مسلم سے زیادہ ہے، یعنی بخاری زیادہ اصح ہے مسلم شریف کے مقابلے میں۔ ثم ان کتاب البخاری اصح الکتابین صحیحا و اکثرہما فوائد، پھر یہ کہ بخاری کی کتاب دونوں کتاب میں سب سے زیادہ اصح ہے، صحیح ہونے کے اعتبار سے اور فوائد کے اعتبار سے۔ بعض لوگوں نے جیسے حافظ علی نسابوری نے جو حاکم کے استاذ ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، پوری روئی زمین پر امام مسلم کی کتاب سب سے اچھی ہے،
سب سے آسا ہے، تو اس کا کیا جواب ہے؟ اسی طرح بعض شیوخ مغاربہ نے بھی یہی کہا ہے۔ تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر حافظ علی نسابوری یا دیگر شیوخ کا مقصد یہ ہے کہ امام مسلم نے جو حدیثیں جمع کی ہیں خطبہ کے بعد صرف صحیح حدیثوں کو جمع کیے ہیں، اور امام بخاری جو ہے صحیح حدیثوں کے ساتھ ساتھ ترجمۃ الباب میں وہ صحابی اور تابعی کے اقوال کو بھی ذکر کر دیے ہیں، اور جن اقوال میں صحت کی جو شرائطیں ہیں وہ تمام کے تمام موجود نہیں ہیں پھر بھی ذکر کر دیے گئے ہیں۔ تو اگر اس اعتبار سے کہہ رہے ہیں کہ امام مسلم نے صرف صحیح حدیثوں کو جمع کیا اور امام بخاری نے صحیح حدیثوں کے ساتھ ساتھ ترجمۃ الباب میں صحابی اور تابعی کے ان اقوال کو بھی پیش کر دیے جن کی صحت کی کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے، اگر اس اعتبار سے کہہ رہے ہیں کہ امام مسلم کی کتاب سب سے زیادہ اصح ہے تب تو بات صحیح ہے۔ اور اگر یہ مراد ہے کہ نہیں نفس صحت کے اعتبار سے مسلم شریف بخاری شریف سے زیادہ اصح ہے تو یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اس بات پر سارے لوگوں کا اتفاق ہے کہ نفس صحت کے اعتبار سے احادیث کی صحت کے اعتبار سے سب سے زیادہ اصح کتاب وہ امام بخاری ہے۔ وَأَمَّا مَا رَوَيْنَاهُ عَنْ أَبِي عَلِي الْحَافِظِ النِّسَابُورِي استاذ الحاکم ابی عبداللہ الحافظ، رہا وہ جو ہم نے روایت کی ہے ابو علی حافظ نسابوری سے جو استاذ ہے حاکم ابی عبداللہ حافظ کے، کیا کہ من انہ قال، انہوں نے فرمایا کہ ما تحت ادیم السماء کتاب اصح من کتاب مسلم ابن الحجاج، کہ پورے زیر آسمان امام مسلم کی کتاب سے اصح کوئی کتاب نہیں ہے۔ تو فرماتے فہذا وقول من فضل من شیوخ المغاربہ، یہ قول اور جو شیوخ مغاربہ نے جو فضیلت دی ہے امام مسلم کی کتاب کو بخاری کی کتاب پر، تو ان کان المراد بہی، اگر ان سے مراد وہی کہ امام مسلم نے صرف صحیح حدیثوں کو جمع کیا اور امام بخاری نے صحیح حدیثوں کے ساتھ ساتھ ترجمۃ الباب میں کچھ ایسی باتوں کو، ایسے اقوال کو ذکر کر دیے جو صحابہ اور تابعین کے اقوال ہیں اور وہ صحت کے تمام شرائط پر اترتے نہیں ہیں، اس اعتبار سے امام مسلم کی کتاب زیادہ اصح ہے تو بات صحیح ہے، اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ان کان المراد بھی، اگر اس سے مراد یہ ہے کہ انا کتاب مسلم یترجح، کہ امام مسلم کی کتاب راجح ہے، اس معنی کر بأنہ لم یمازجہ غیر الصحیح، کہ ان کے ساتھ غیر صحیح کی آمیزش نہیں ہے۔ کیوں؟ فإنہ لیس فیہ بعد خطبتہ الا الحدیث الصحیح مسرودا، اس لیے کہ ان کی کتاب میں خطبہ کے بعد صرف صحیح حدیثیں ہیں، غیر ممزوج بمثل ما فی کتاب البخاری، وہ اس طرح دوسری چیز ملی ہوئی نہیں ہے جیسا کہ بخاری کی کتاب میں بابوں کی تراجم میں وہ چیزیں ہیں التی لم یسندھا، جس کی سندیں اس طرح نہیں ہیں علی الوصف المشروط فی الصحیح، صحیح کے مشروط اوصاف کے اوصاف پر، یعنی ان اوصاف پر وہ نہیں ہیں جو اوصاف شرط ہیں صحیح کے لیے۔ فہذا لا باس بہ، اگر یہ مراد ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر یہ مراد لیتے ہیں کہ نہیں امام مسلم کی کتاب جو ہے امام بخاری کی کتاب سے نفسی صحت کے اعتبار سے ارجح ہے، راجح ہے، تو صحیح نہیں ہے۔ ولیسا یلزم منہ، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ انا کتاب مسلم ارجح فیما یرجع الی نفس الصحیح، کہ امام مسلم کی کتاب زیادہ راجح ہے نفسی صحت کے اعتبار سے امام بخاری کی کتاب سے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ وَإِن كَانَ الْمُرَادُ بِهِ، اگر یہ مراد ہے کہ انا کتاب مسلم اصح صحیحا، کہ امام مسلم کی کتاب سب سے زیادہ صحیح ہے، فہذا مردود علی من یقولہ، تو یہ قول انہی کے خلاف ہوگا جو یہ کہتے ہیں۔ واللہ عالم۔ چوتھا فائدہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ بات صحیح ہے کہ امام بخاری اور امام مسلم کی کتاب روئے زمین پر کتاب اللہ کے بعد سب سے آسان ہیں، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جتنی صحیح حدیثیں ہیں وہ سب کے سب انہی دونوں کتاب میں جمع ہے اور ان دونوں کتاب کے علاوہ کہیں صحیح حدیثیں نہیں ہیں، یہ بات صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ خود امام بخاری نے اور امام مسلم نے اس بات کی صراحت کر دی ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ جو ہم نے صرف صحیح حدیثوں کو اس میں جمع کیا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے وہ لیتے ہیں کہ ساری صحیح کو ہم نے جمع کیا، بلکہ آگے بتائیں گے کہ 1,00,000 صحیح حدیثیں ان کو یاد تھی، کتنی؟ اب اس میں کہیں 7,000 کچھ حدیثیں ہیں، مقررات کو ہٹا دیں گے تو 4,000 کچھ ہے، آگے بیان آ رہا ہے سن کے۔
تو 1,00,000 صحیح حدیثیں امام بخاری کی تھی، اب اس میں 7,000 یا 4,000 حدیثیں ہیں، تو تمام صحیح تو یہاں نہیں ہے۔ اور امام مسلم بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم نے تمام صحیح حدیثوں کو جمع نہیں کیے، بلکہ صرف ان صحیح حدیثوں کو جمع کیے ہیں جن کی صحت پر 4 ائمہ کا اتفاق ہوا ہے۔ سمجھ گئے؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تمام صحیح حدیثیں انہوں نے اس میں جمع کر لی ہے۔ لہٰذا بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ بخاری میں ہو تو مانیں گے، مسلم میں ہو تو مانیں گے، کہیں اور ہو تو نہیں مانیں گے، یہ ان کی بیوقوفی ہے۔ چوتھا فائدہ ہے کہ لم یستوعب الصحیح فی صحیحہما، کہ ان دونوں حضرات نے صحیح ہی کا استیعاب نہیں کیا ہے ان دونوں صحیحین میں، انہیں تمام صحیح حدیثوں کو لکھ دیا انہوں نے، ایسا نہیں ہے۔ ولا التزم ذالک، اور نہ اس بات کا انہوں نے التزام کیا۔ فقد روینا عن البخاری، خود ہم نے امام بخاری سے یہ روایت کی ہے کہ انہ قال، انہوں نے فرمایا ما ادخلت فی کتابی الجامعی الا ما صح، کہ میں نے اپنی اس کتاب جامع میں صرف صحیح حدیث کو رکھی ہے۔ وترکت من الصحاح لحال الطول، اور میں نے بہت ساری صحیح حدیثوں کو طوالت کی وجہ سے چھوڑ دیا ہے۔ وروینا عن مسلم، اور امام مسلم سے بھی ہم نے یہ روایت کی انہ قال کہ لیسا کل شیء عندی صحیح وضعتها هنا، ایسا نہیں ہے جتنی صحیح حدیثیں تھیں میں نے یہیں رکھ دیا ہے، یعنی مسلم شریف میں سب کو جمع کر دیا، ایسا نہیں ہے، یعنی فی کتاب صحیح، ان کی کتاب صحیح میں۔ انما وضعتها هنا ما اجمعوا علیہ، جو زنیز کے میں نے اس کتاب میں صرف انہی صحیح حدیثوں کو رکھا ہے جن کے صحیح ہونے پر ان 4 ائمہ کا اجماع ہوا ہے۔ وہ 4 ائمہ امام احمد بن حنبل، یحییٰ بن معین، عثمان بن ابی شیبہ اور سعید بن منصور الخراسانی ہے، کہ ان 4 ائمہ کا جس حدیث کی صحت پر اتفاق ہوا ہے میں نے صرف انہی صحیح حدیثوں کو لیا ہے، باقی جو صحیح حدیثیں ہیں وہ صحیح ہیں مگر ان ائمہ کا اتفاق نہیں ہے تو میں نے ان کو نہیں لیا ہے، لیکن وہ بھی صحیح ہی ہیں، غیر صحیح نہیں ہیں۔ تو قلت ارادہ، تو میں کہوں گا کہ یہی ان کی مراد ہے، واللہ عالم، اللہ بہتر ہے، کہ انہ لم یضع فی کتابہ الا الاحادیث التی وجد عنده فیہا شرائط صحیح المجمع علیہ، کہ انہوں نے اپنی کتاب میں صرف انہی حدیثوں کو رکھا ہے جن حدیثوں کے سلسلے میں انہوں نے صحیح کے وہ شرائط پائے ہیں جن پر ان ائمہ کا اجماع تھا۔ وَإِن لَمْ يَظْهَرْ اجتماعها فِي بَعْضِهَا عِنْدَ بَعْضِهِمْ، اگرچہ بعض کا اجتماع ہونا بعض روایات میں بعض کے نزدیک ظاہر نہیں ہوا ہے، یعنی بعض لوگ تمام حدیثوں میں یہ 4 ائمہ متفق ہے، کہیں تو یہ ظاہر ہوا ہے اور کہیں ظاہر نہیں ہوا ہے، لیکن اصل میں کے اعتبار سے یہ ہے کہ حقیقت اعتبار سے 4 ائمہ متفق ہیں اس میں۔ اب یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ حضرت ابو عبداللہ بن اخرم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، امام بخاری اور امام مسلم نے جو حدیثیں لکھی ہیں تو تقریباً صحیح حدیثیں انہوں نے یہاں لکھ دی ہیں، صحیح حدیثیں بہت کم ہی ان دونوں کتاب میں لکھنے سے رہ گئی ہے، وہ یہ کہتے ہیں۔ تو یہ بات ان کی صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اگر یہ صحیح ہوتی تو امام حاکم نے جو مستدرک علی الصحیحین لکھی ہیں، تو مستدرک کا مطلب یہ ہے کہ وہ حدیثیں جو چھوٹ گئی ہیں، تو مستدرک علی الصحیحین میں کیا کیے ہیں، وہ یہی کیے ہیں کہ ان احادیث کو انہوں نے نقل کی ہے جو احادیث امام بخاری اور امام مسلم کے شرطوں کے مطابق صحیح ہیں، مگر امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی صحیحین میں ان احادیث کو جگہ نہیں دی ہے۔ تو اب جگہ نہ دینے کی وجہ تو امام بخاری نے خود بیان کر دی کہ طوالت کی وجہ سے ہم نے سب کو جمع نہیں کیا، اور امام مسلم نے بھی وجہ بیان کر دی کہ ہمارے شرائط کے حساب سے ہیں، لیکن ہم نے صرف انہی احادیث کو جمع کیا ہے کہ جن احادیث کی صحت پر ان 4 ائمہ نے اتفاق کیا ہے، باقی وہ حدیثیں جو ہماری شرطوں کے حساب سے بھی صحیح ہیں مگر ہم نے ان کو نہیں لیے ہیں۔ تو یہ ابو عبداللہ بن اخرم کا یہ کہنا کہ امام بخاری اور امام مسلم نے جو صحیحین میں احادیث جمع کی ہیں تقریباً صحیح حدیث آ گئی ہے، جو چھٹی ہے وہ بہت کم ہے، تو یہ کہنا کہ قلیل ہے، یہ قلیل کہنا صحیح نہیں ہے۔ خود مستدرک جو ہے صحیحین پر امام حاکم کی، وہ خود ایک بڑی کتاب ہے، سمجھ کے بہت ساری احادیث ایسی ہے جو انہوں نے دکھایا ہے کہ یہ دیکھیے یہ دونوں کی شرطیں کے مطابق ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے تخریج نہیں کی ہے، لہذا قلیل کہنا صحیح نہیں ہے۔ قسم انا ابا عبداللہ بن اخرم الحافظ، کہ ابو عبداللہ بن اخرم حافظ نے کہا ہے کہ قلّ ما یفوت البخاری و مسلما مما ثبت من الحدیث،
کہ امام بخاری اور امام مسلم سے بہت کم ایسی حدیثیں فوت ہوئی ہے جو ان کی کتاب میں ثابت ہونے سے رہ گئی ہے، یعنی کتابوں میں درج ہونے سے بہت کم حدیثیں رہ گئی ہے۔ وَلِقَائِلٍ أَن يَقُولَ، تو کوئی کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے، اعتراض کر سکتا ہے کہ آپ کہہ رہے ہو کہ بہت قلیل حدیثیں چھٹی ہیں صحیحین میں شامل کرنے سے، تو کوئی کہے گا وَلِقَائِلٍ أَن يَقُولَ لَيْسَ ذَلِكَ بِالْقَلِيلِ، یہ قلیل نہیں ہے، کہ فَإِنَّ الْمُسْتَدْرَكَ عَلَى الصَّحِيحَيْنِ لِلْحَاكِمِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ کتاب کبیر، اس لیے کہ مستدرک علی الصحیحین جو حاکم ابی عبداللہ کی ہے یہ کتاب کبیر ہے، بڑی ہے، یشتمل مما فاتہما، جو مشتمل ہے، مشتمل ہے ان احادیث پر، مما فاتہما جو حدیث امام بخاری اور مسلم سے چھوٹ گئی ہے، سمجھ گئے؟ تو یہ کتاب مشتمل ہے علی شیء کثیر پر، ایسے بہت ساری حدیثوں پر جو امام بخاری امام مسلم سے چھوٹ گئی ہیں، ایسی کثیر حدیث پر یہ کتاب مشتمل ہے، سمجھے؟ لہٰذا ان کو قلیل کہنا یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے۔ وَإِن يَكُنْ عَلَيْهِ فِي بَعْضِهِ مَقَالٌ، اگرچہ ان پر بعض کے سلسلے میں اعتراض بھی ہے امام حاکم پر، لیکن تقریباً جو احادیث انہوں نے بیان کی ہے اور کہا ہے کہ یہ امام بخاری کی شرط کے مطابق ہے، یہ امام مسلم کی شرط کے مطابق ہے، پھر انہوں نے تخریج نہیں کی ہے، تو ان کی تعداد کافی ہے۔ اعتراض ہے تو بہت کم میں ہے۔ فَإِنَّهُ يَصِفُوهُ لَهُ مِنْهُ صَحِيحٌ كَثِيرٌ، کہ انہوں نے ان کو جو بیان کیا ہے یہ بہت زیادہ ہے۔ خود امام بخاری یہ کہہ رہے ہیں کہ قلیل ہے، خود امام بخاری کہتے ہیں کہ صحیح حدیثیں مجھے 1 لاکھ یاد حدیث تھی اور غیر صحیح 2 لاکھ۔ اب بخاری میں ہے کتنی حدیث سنیے، وقد قال البخاری، اور خود امام بخاری نے فرمایا احفظوا 100,000 حدیث صحیح، کہ 100,000 یعنی 1 لاکھ صحیح حدیثیں مجھے یاد ہیں، وہ 100,000 حدیث غیر صحیح، اور 2 لاکھ غیر صحیح یاد ہیں۔ تو 1 لاکھ تو خالی صحیح کی تعداد ہے، اب بخاری میں ہے کتنی؟ وجملۃ ما فی کتابہ صحیح 7,275 حدیثاً، اور وہ تمام حدیثیں جو بخاری شریف ان کی صحیح میں ہے وہ 7,275 حدیثیں ہیں، بالاحادیث المکررہ، وہ مکررہ حدیثوں کو ملا کر، یعنی ایک حدیث کو کئی بار ذکر کیے ہیں وہ، تو مکررات کو شمار کر کے 7,275۔ تو اگر خالی صحیح حدیث کو لیں تو وہ 1 لاکھ حدیثیں، تو 1 لاکھ میں سے 7,275 ہے، تو جو باقی ہے وہ قلیل ہے، کہ جن کو لیا ہے وہ قلیل ہے، جن کو شامل کیا وہ خود قلیل ہے۔ تو یہ کہنا کہ امام بخاری نے اور امام مسلم نے بخاری مسلم میں جو احادیث شامل کیے ہیں اور جو رہ گئی ہیں وہ بہت قلیل ہیں، یہ بات تو قطعاً صحیح نہیں ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر مقررات کو گرا دیں تو صرف 4,000 حدیثیں رہ جاتی ہیں، تو گویا کہ 1 لاکھ میں سے 4,000 حدیثیں لی، 96,000 چھوڑ دی، تو قلیل کو شامل کیا، کثیر کو چھوڑ دیے، تو پھر یہ کہنا کہ نہیں کثیر کو شامل کیا اور چھوٹنے والی حدیث قلیل ہے، یہ بات تو بالکل واقعی کے خلاف ہے۔ وقد قیل، اور کہا گیا ہے، انہا باسقاط المقررۃ 4,000 حدیث، کہ مقررات کو ساقط کر دینے سے صرف یہ 4,000 حدیثیں ہوتی ہیں۔ الا ان هذه العبارۃ قد يندرج تحتها عندهم آثار الصحابہ والتابعین، پھر یہ کہ اس عبارت میں صحابہ کرام اور تابعین کے آثار بھی شامل ہیں۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، جو 1 لاکھ جو بتائے ہیں تو 1 لاکھ سے مراد خالی وہ احادیث مرفوعہ نہیں ہیں بلکہ صحابہ اور تابعین کی بھی اقوال ہیں، تو وہ کتنی ہوں گی؟ وربما عد الحدیث الواحد المروی باسنادین حدیثین، اور کبھی کبھار ایک ہی حدیث جو 2 سندوں سے مروی ہیں ان کو 2 حدیث شمار کیے ہیں، اس لیے ان کی تعداد زیادہ ہو گئی اور 1 لاکھ بتا دی۔ لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ اتنی تعداد گھٹ جائے گی، اگر گھٹ بھی جائے تو 60-70 تک پھر بھی پہنچ جائیں گی، تو ان میں سے 4,000 حدیثیں ہی ہیں، پھر بھی چھوٹی ہوئی حدیثیں زیادہ ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ بات کنفرم ہو گئی کہ صحیح حدیثیں صرف اتنی ہی نہیں ہیں جو بخاری اور مسلم میں ہیں، ان کے علاوہ بھی صحیح حدیثیں ہیں، تو جو بندہ بخاری مسلم کے علاوہ صحیح حدیثوں کی تلاش و جستجو کرنا چاہتا ہے، انہیں حاصل کرنا چاہتا ہے، تو فرماتے ان کتابوں سے وہ حاصل کر سکتے ہیں، وہ نشان نہیں کریں۔
ثم ان الزیادۃ فی الصحیح علی ما فی الکتاب، پھر صحیحین میں یعنی صحیح حدیثوں کتابیں یعنی بخاری شریف اور مسلم شریف میں جو حدیث ہیں اس سے زیادہ صحیح حدیثیں یتلقاہا اسے حاصل کرے طالبہا طلب کرنے والے، کہاں؟ ان میں سے مما اشتمل علیہ احد المصنفات المعتمدہ، جن پر ان معتمد تصنیفات میں سے کوئی مشتمل ہے جو مشہور ہے، ائمہ حدیث کی مستند مشہور تصنیفات میں سے کوئی جن احادیث پر مشتمل ہے وہاں سے حدیث کرے۔ وہ کون ہے؟ ابی داؤد السجستانی، ندا ابو داؤد شریف سے لے، وہاں سے ہی حدیثیں مل جائے گی جو امام بخاری اور مسلم کے یہاں نہیں لکھی گئی ہے۔ ابی عیسیٰ الترمذی، ابی عبد الرحمن النسائی، ابی بکر بن خزیمہ، ابی الحسن الدارقطنی وغیرہ۔ لیکن یہ ہے کہ اس میں صراحت کی گئی ہو کہ یہ حدیث صحیح ہے ان کتابوں میں، منصوصاً علی صحتی فیہا، کہ ان کی صحت کی صراحت کی گئی ہو۔ خالی ان کتابوں میں موجود ہونا ان احادیث کے صحیح ہونے کی دلیل نہیں ہے، چونکہ ان ائمہ نے صرف صحیح حدیثوں کا التزام نہیں کیا ہے بلکہ صحیح کے ساتھ ساتھ غیر صحیح کو بھی انہوں نے بیان کیا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ ابو داؤد شریف میں جو حدیث ملے گی صحیح ہوگی، بلکہ اسی کو صحیح مانیں گے جس کے بارے میں امام ابو داؤد نے یہ کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے، امام ترمذی نے واضح کیا ہو کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ تو ولا یکفی فی ذالک مجرد کونہ موجودا فی کتاب ابی داؤد، تو اس میں صرف ابو داؤد کی کتاب میں موجود ہونا کافی نہیں ہے صحیح ہونے کے لیے، اور امام ترمذی کی کتاب میں، امام نسائی کی کتاب میں، وسائر من جمع فی کتابہ بین الصحیح وغیرہ، اور ان تمام لوگوں کی کتابوں میں جنہوں نے صحیح اور غیر صحیح سب کو جمع کیا ہے، تو ان کتابوں میں خالی موجود ہونا صحیح ہونے کی دلیل نہیں ہوگی جب تک کہ وہ واضح نہ کر دے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ ہاں ان کے علاوہ کچھ کتابیں ہیں جن لوگوں نے ان باتوں کا التزام کیا ہے کہ صرف صحیح سندوں کے ساتھ انہوں نے حدیثیں جمع کی ہیں، تو ان کتابوں میں اگر کوئی حدیث موجود ہوگی تو وہ صحیح ہونے کی دلیل ہوگی، وہاں ان کتابوں میں ہونا ہی صحیح ہونے کی دلیل ہوگی۔ وَيَكْفِي مُجَرَّدُ كَوْنِهِ مَوْجُودًا فی کتب من اشترط منہم الصحیحہ، ہاں کافی ہے کسی حدیث کا موجود ہونا ان لوگوں کی کتاب میں جنہوں نے شرط لگائی ہے ان میں سے صحیح ہونے کی، فیما جمعہ جو انہوں نے جمع کیا ہے، جیسے کہ کتاب ابن خزیمہ، صحیح ابن خزیمہ میں انہوں نے التزام کیا، وکذالک ما یوجد فی الکتب المخرجہ علی کتاب البخاری، اسی طرح ان کتابوں میں جن میں تخریج کی گئی ہے امام بخاری کے طریقے پر، یعنی امام بخاری نے جس طرح سندوں کی رعایت کی گئی ہے انہی سندوں کے ساتھ دوسری حدیثیں ان کتابوں میں اگر لائی گئی ہیں تو وہ حدیثیں بھی صحیح مانی جائے گی۔ امام بخاری اور امام مسلم کی کتاب ادھر کا کتاب ابی عوانہ الاسفرائینی، اسی ابی عوانہ الاسفرائینی کی کتاب، اور ابی بکر اسماعیلی کی کتاب، اور ابی بکر برقانی کی کتاب وغیرہ۔ ہاں من تتمتین لمحذوفین، جو کسی محذوف حدیث کی تتمہ میں سے ہے، اور زیادت شرحین فی کثیر من احادیث صحیحین، یا صحیحین کے کثیر احادیث میں شرح کے طور پر زیادتی ہے۔ یا تو یہ ہوا کہ امام بخاری امام مسلم نے کوئی حدیث ذکر کی، پوری نہیں ذکر کی تو ان لوگوں نے اس کو وہاں مکمل کر کے ذکر کیا، یا یہ ہے کہ کچھ وضاحت کے ساتھ ذکر کیے، لیکن انہی لوگوں کی سندوں کے ساتھ انہوں نے بیان کیا ہے، تو ان کتابوں میں ہونا یہ صحیح ہونے کی دلیل ہے۔ آگے یہ بتا رہے ہیں خود امام حاکم نے اس بات کا خیال کر کے جو مستدرک لکھی ہے، تو انہی احادیث کو تقریباً انہوں نے جمع کی ہے جو امام مسلم اور بخاری کی شرطوں پر ہیں، اور ان حضرات نے ان احادیث کو اپنی کتابوں میں جگہ نہیں دی ہے، اسی کا یہاں سے بیان۔ وَعَطَنَ الْحَاكِمُ ابو عبد اللہ الحافظ بزیادتی فی عدد الحدیث صحیح علی ما فی الصحیحین، اور امام حاکم ابو عبداللہ حافظ نے اہتمام فرمایا ہے صحیح حدیثوں کی تعداد میں اضافہ کا ان حدیثوں پر جو صحیحین میں، وجمع ذالک فی کتاب، اور ان سب کو اپنی کتاب میں جمع کیا ہے، سماہ المستدرک، جس کا نام مستدرک رکھا ہے انہوں نے، المستدرک للحاکم علی الصحیح ہے، او دعاہ ما لیس فی واحد من الصحیحین، اور اس میں انہوں نے ان احادیث کو رکھا ہے جو حدیث بخاری اور مسلم میں سے کسی میں نہیں ہے، مما رآہ، ان حدیث میں سے لیا ہے، رآہ علی شرط الشیخین،
جو حدیث شیخین کی شرط کے مطابق ہے، بخاری کی بھی اور امام مسلم کی بھی۔ قد اخرجا عن رواته فی کتابہما، تو انہوں نے تخریج کی ہے خود بخاری مسلم کی کتاب میں جو راوی حضرات ہیں نا، انہی راویوں سے وہ حدیث لے کے تخریج کی ہے۔ او علی شرط البخاری، یہ کہ وہ راوی امام بخاری کے نہیں ہیں، امام مسلم کے نہیں ہیں، لیکن جو راوی کے لیے جو شرطیں لگائی انہوں نے حدیث کو صحیح ہونے کے لیے، دوسری سندیں لا کے انہوں نے ذکر کیا ہے، مگر وہ سند امام بخاری اور امام مسلم کی شرطوں کے مطابق ہے۔ او علی شرط البخاری وحدہ، یا صرف امام بخاری کی شرط کے مطابق ہے یا امام مسلم کی شرط کے مطابق ہے۔ ہاں کچھ حدیثیں ایسی ہیں جو اپنی اجتہاد سے انہوں نے یہ لگایا ہے کہ یہ حدیث بھی صحیح ہے، تو ان حدیث کے سلسلے میں کلام ہو سکتا ہے کہ وہ امام حاکم کے نزدیک صحیح ہے، اور ہو سکتا ہے کہ دوسروں کے نزدیک وہ صحیح نہ ہو۔ ومدعا اجتہادہ الی تصحیح، اور جن کی تصحیح کی طرف ان کا اجتہاد پہنچا، یعنی جنہیں وہ اپنے اجتہاد سے کہا کہ یہ صحیح ہے۔ فإن لم يكن على شرط واحد منهما، اگرچہ وہ حدیث امام بخاری اور امام مسلم میں سے کسی کی شرط پر نہیں ہے، سمجھ گئے، تو وہ ہوا واسع الخطو فی شرط صحیح، تو صحیح کی شرط میں وہ کچھ قدم آگے بڑھے ہوئے ہیں۔ متساہل فی القضاء بہ، اور اس کے فیصلے میں تھوڑی سی تساہلی کی ہے، یعنی انہوں نے صحیح قرار دینے میں جس طرح کڑی شرطیں امام بخاری اور امام مسلم نے لگائی ہے، اس طرح امام حاکم نے نہیں لگائی ہے۔ ان حدیثوں کے علاوہ جن حدیثوں کو کہا انہوں نے کہ ان کی شرطوں کے مطابق ہے، ان کے علاوہ حدیثوں میں انہوں نے کہا یہ بھی صحیح ہے، اگرچہ امام مسلم نہیں مانتے ہیں، امام بخاری نہیں مانتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں یہ بھی صحیح ہے۔ تو تساہلی کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح امام بخاری اور امام مسلم کڑی شرطیں لگاتے ہیں، اس طرح انہوں نے کڑی شرطیں نہیں لگائی، اور یہ کہا کہ اس طرح سے بھی صحت کا حکم دیا جا سکتا ہے اور یہ حدیثیں صحیح ہیں۔ تو اگر جو حدیثیں اس طرح ہیں جن کو انہوں نے اپنے حساب سے صحیح کہا ہے، امام بخاری امام مسلم کی شرطوں کے مطابق صحیح نہیں کہا، اپنے حساب سے صحیح کہا ہے، تو اس میں کوئی اعتدالی راہ اختیار کر سکتے ہیں، ہو سکے تو آپ بھروسہ کریں، نہ ہو سکے تو بھروسہ نہ کریں۔ تو فالاولیٰ ان نتوسط فی امرہ، تو ہو سکتا ہے کہ ہم درمیانی راہ اختیار کریں اس معاملے میں۔ فنقول، تو ہم کہیں گے ما حکمہ بصحتہ، تو جن احادیث کو امام حاکم نے صحیح کہا اور باقی کسی ائمہ نے نہیں کہا، امام بخاری مسلم کے علاوہ بھی کسی ائمہ حدیث نے نہیں کہا، تو ہم پر بھروسہ نہ کریں۔ لیکن امام حاکم نے صحیح کہا، اگر امام بخاری یا مسلم نے صحیح نہیں کہا ہے، لیکن امام حاکم نے کسی حدیث کی سند کو صحیح کہا، اور ائمہ حدیث نے کسی دوسرے نے بھی اس کو صحیح کہا، تو اس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ وہ کہہ رہے فنقول، ہم کہیں گے ما حکم بصحتہ، کہ پھر اس کی صحت کا حکم کیا ہوگا۔ ولم نجد ذالک فیہ لغیرہ من الائمۃ، کہ دوسرے ائمہ کا قول اس سلسلے میں ہم نہیں پا رہے ہیں۔ تو ان لم یکن من قبیل الصحیح، تو اگر وہ صحیح نہیں ہے، مان لیجیے دوسرے ائمہ نے تائید نہیں کی ہے، تو کم سے کم حسن کے درجے میں تو آئے گی نا۔ امام حکیم نے اگر صحیح کہا ہے تو مان لیجیے کسی ائمہ نے ان کی تائید نہیں ہے، ائمہ میں سے کسی امام نے تائید نہیں کی ہے، امام بخاری امام مسلم کی شرطوں کے مطابق بھی نہیں ہے، لیکن جب یہ صحیح کہہ رہے ہیں تو کوئی جاہل آدمی نہیں نہ تھے، علم حدیث کے ماہر تھے یہ بھی، تبھی تو کہیں، تو کم از کم صحیح اگر نہیں مانیں گے تو حسن کے درجہ تک تو ماننا ہی پڑے گا، سمجھ گئے۔ تو ان لم یکن من قبیل الصحیح، تو اگرچہ وہ حدیث صحیح کے قبیل سے نہ ہو تو وہ من قبیل الحسن، تو کم سے کم حسن کے قبیل سے ہوگا، یحتج بھی، اس کے ذریعے استدلال کیا جا سکتا ہے، ویعمل بھی، اس پر عمل کیا جائے گا۔ ہاں اگر امام حاکم نے کسی حدیث کو صحیح کہا اور اس میں کوئی ایسا وصف پایا گیا جس سے ضعف ثابت ہوتا ہے، تو پھر اس کو حسن کے درجے میں نہیں رکھیں گے۔ الا ان تصغر فیہ علت توجب ضعفہ، مگر یہ کہ اس میں کوئی ایسی علت پائی جائے جو اس کے ضعف کو ثابت کرے، تو پھر اس کو صحیح نہیں مانیں گے۔ وَيُقَارِبُهُ فِي حُكْمِهِ صحیح ابی حاتم بن البستی رحمہ اللہ، اور اسی کے قریب ہے اسی حکم میں صحیح ابن ابو حاتم بن البستی کی صحیح، انہوں نے بھی جو اس میں یہ کہا ہے کہ یہ صحیح ہے، حالانکہ دوسرے ائمہ نے ان کی تائید نہیں کی ہے، تو وہ بھی حسن کے درجے میں جائے گی۔ واللہ اعلم۔